الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين الملقب بطه ياسين حبيب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات محمد وآل محمد. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جس حدیث مبارکہ وہ آپ کے سامنے عرض کیا وہ کیونکہ یہ مجالس وہ ہیں جس کے نام سے منسوب ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں شہید ثالث یعنی محبت اہل بیت میں جو مر گیا، مرا نہیں زندہ جاوید بن گیا، جس کا یہ ثبوت آج بھی موجود ہے. نہ معلوم کتنے عمرا کتنے رؤسا چلے گئے، آج ان کا لام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو محبت اہل بیت میں چلا گیا شہید ہو گیا، آج جو جنگل تھا اسے شہر بنا دیا. تو بہرحال اسی مناسبت سے میں نے اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جو محبت اہل بیت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جسے ہمارے علماء نے نہیں، دوسرے لوگوں نے لفظیں بدل کے لکھی ہیں. کسی نے لکھا من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، کہ جو محبت اہل بیت میں مر جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے. کسی نے لکھا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو شخص محبت اہل بیت میں مر جاتا ہے وہ مغفور بخشا ہوا جاتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں ایک عجیب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے نہیں غیر تو غیر ہمارے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ شہادت تو سمجھ میں نہیں آتی. میدان جہاد میں جائے، لڑ کر کے زخموں سے چور ہو کر کے گرے، شہید ہو جائے تو وہ شہادت سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ شہادت بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، انہیں بھی آپ شہید کہہ رہے ہیں. یہ شہادت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو دیکھیے دو چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کروں. پہلی چیز تو یہ کہ رسول کے ایک حدیث ہے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ آپ نسل جناب اسماعیل سے ہیں اور صلب جناب عبداللہ سے ہیں. دیکھیے جناب اسماعیل کا بہت مختصر آپ کا ہزاروں لاکھوں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن میں صرف اشارتاً عرض کروں کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل کو لے کے چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
جناب اسماعیل نے کہا بابا آپ اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بحضور صبر کہاں کیا جاتا ہے؟ شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ صبر وہاں کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت تلف ہو جائے، جب کوئی نعمت چھین لی جائے تو صبر کیا جاتا ہے، اور شکر اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت آپ کو ملے۔ بھئی یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں۔ جب منزل امتحان میں جناب اسماعیل آئے تو کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی امتحان کو صبر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ میرا مولا ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول نے کہا بستر پہ سو جاؤ تلواروں کی چھاؤں میں، تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں؟ فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ معلوم ہوا وہ شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت طلب ہوتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ طلب نعمت کو بھی شکر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سلبے نسل جناب اسماعیل سے تھے۔ اچھا ہوا جناب اسماعیل کو لے کے جناب ابراہیم چلے، اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ مقام مینا میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جناب اسماعیل کو لٹایا، ادھر جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے، ادھر حضرت ابلیس بھی چلے۔ دوڑ کے حجرہ کے پاس پہنچے، کہا حجرہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں معلوم ہے؟ کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ کہا دوست کے پاس لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ کہا پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہا میں کیا کروں؟ کہا دیکھو 99 سال میں اس بڑھاپے میں اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور اسے ابراہیم ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا دوڑو اور دوڑ کر کے اسماعیل کو بچاؤ، گھر سے باہر نکل کے بچاؤ۔ بھائی اتنا سننا تھا، حاجرہ کے تیوریوں پہ بل پڑ گیا، اور بل پڑنا تھا ایک مرتبہ۔ کہا تو ہے کون؟ کہا دور ہو جا تو شیطان ہے۔ شیطان جانے لگا لیکن تھا بڑا ڈھیٹ۔ ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ تم نے پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو زوجہ نبی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے۔ اب شیطان کی جب دال یہاں نہ گلی، آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب اسماعیل کے پاس پہنچا۔ کہا اسماعیل تمہیں معلوم ہے ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر دیکھو تمہارا بچپنا ہے، ابھی تم نے دنیا دیکھی کہاں ہے، ابھی تمہاری دنیا میں دیکھنا باقی ہے، ابھی تمہارا بالکل بچپنا ہے، لہٰذا چلو۔ کہا کیا کروں؟ کہا ایسا کرو ان کے خلاف بغاوت کر دو۔ کہا میں ذبح نہیں ہوں گا، ابھی میں نے دنیا دیکھی نہیں ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اسماعیل نے سر سے پیر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا دور ہو جا تو شیطان ہے، دور ہو جا تو شیطان ہے۔ ایک مرتبہ شیطان تھا بڑا ڈھیٹ، پھر پلٹ کے کہتا ہے اسماعیل پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا سن جو نبی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ جب یہ کہہ چکا، اب ایک مرتبہ شیطان نے دیکھا یہاں بھی دال نہیں گلی، ایک مرتبہ جا کے ابراہیم کے پاس پہنچا۔ کہا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب کا کیا بھروسہ؟ خواب تو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے، خواب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابراہیم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا دور ہو جا تو شیطان ہے۔ کہا شیطان نے کیوں پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا سن جو نبی کے دماغ میں وسوسہ ڈالے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں سے گیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جناب اسماعیل نے کہا بابا آپ کے سینے میں باپ کا دل بھی ہے، لہٰذا آپ میرا تڑپنا
نہیں دیکھ پائیں گے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اس کے بعد چھری چلی۔ جب چھری چلی تو کیا ہوا؟ پٹی ہٹی، چھری چلی۔ اب جب پٹی ہٹی تو دیکھا کیا؟ اسماعیل ایک طرف ہے، دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ سب سے پوچھئے دمبا آیا کہاں سے؟ دمبا آیا کہاں سے؟ کسی نے کہا عرش اعظم سے آیا، کسی نے کہا کہیں سے آیا، کسی نے کہا کہیں سے آیا، کسی نے لکھا زمین پھٹی اور دمبا نکل آیا۔ اگر یہ لکھ دیتا تب تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ اب انصاف سے بتائیے، جب خلیل اللہ کے لیے آنے واحد میں دمبا آ سکتا ہے تو حبیب اللہ زمین سے آسمان کی طرف چلا جائے، زنجیریں در ہلتی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، بستر گرم رہے، تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ حبیب کا مرتبہ تھا، یہ خلیل کا مرتبہ تھا، یہ حبیب کا مرتبہ ہے۔ لیکن اب یہی پر مجھے تاریخ اسلام سے بڑے افسوس سے پڑھنا بھی پڑتا ہے کہ ایک قربانی پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد ابراہیم نے جب دست دعا بلند کی، پالنے والے کیا تو نے میری قربانی نہیں قبول کی؟ آواز آئی، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ جناب ابراہیم کے لیے آواز آئی کہ میں نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا، تو اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ یعنی ایک قربانی جو پیش نہیں ہوئی، پیش کرنے کی نیت کی، ایک کو اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا، ایک کو اللہ نے ذبیح اللہ بنا دیا۔ یعنی ایک خلیل بن گیا، قربانی دی نہیں، خالی قربانی کی نیت تھی، ایک خلیل اللہ بن گیا، دوسرا ذبیح اللہ بن گیا۔ میں تاریخ اسلام سے کیا کہوں؟ ایک ایک رات میں 4 بیٹوں کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی دنیا مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں توجہ فرمایا آپ نے۔ یعنی جناب ابو طالب جب شعب ابو طالب میں پہنچے، تھوڑی رات گزری، میرے لال تم علی کے بستر پہ سو جاؤ، نبی سے کہا میرے لال تم عقیل کے بستر پہ سو جاؤ، اور رات گزری، کہا میرے لال تم طالب کے بستر پہ سو جاؤ۔ یہ رات بھر نبی ابو طالب کہہ رہے ہیں، نبی بستر بدل رہے ہیں۔ دیکھیں اٹھا کے تو لٹا نہیں سکتے، کیوں؟ 40 سال میں اعلان تبلیغ، 3 سال پوشیدہ تبلیغ، اس کے بعد نکالے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کی عمر اس وقت 49 یا 49 سال تھی، تو 49 سالہ نبی کو اٹھا کے ایک بستر پر سے دوسرے بستر پر لٹایا نہیں جا سکتا، لہذا تھوڑی رات گزری، میرے نبی آپ عقیل کے بستر پہ سو جائیے، اور رات گزری میرے لال تم طالب کے بستر پہ سو جاؤ، اور رات گزری میرے لال تم علی کے بستر پہ سو جاؤ، اور رات گزری، کہا میرے لال تم بستر بدل دو۔ تاریخ میں کوئی ایسا تو لاؤ کہ جس کے حکم کی تعمیل سرتاج انبیاء کر رہا ہو۔ ارے رات بھر ابو طالب کہتا ہے، نبی بستر بدلتا رہتا ہے، لاؤ ایسا کوئی کافر کہ بڑی پھیکی سلوات ہے، میں سوچ رہا ہوں حالانکہ اگر طاقت کا اندازہ لگانا حضرت ابو طالب کا تو ایسے نہیں لگے گا، معمولی شخصیت نہیں تھی ابو طالب کی۔ طاقت کا اندازہ لگائیے آپ، جب فتح مکہ ہوا، ایک مرتبہ بتوں کو توڑنے کا مسئلہ آیا، علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ کہا یا علی یہ تم نہیں اٹھا سکتے، یہ بار امت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا علی تم سوار ہو، علی سوار ہوئے، علی نے بتوں کو توڑا۔ حضور توجہ چاہ رہا ہوں، نبی وہ جو علی وہ جو خیبر اکھاڑ لے اس کا نام علی نہیں، توجہ جو خیبر اکھاڑ لے اس کا نام علی، جو علی کو اٹھا لے اس کا نام محمد، اور جو محمد کو اٹھا لے اس کا نام ابو طالب۔ بہرحال 4 قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد بھی دنیا مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال ایک پہلی چیز مکمل ہوئی میری کہ آپ نسل جناب اسماعیل سے تھے، دوسری بات صلب جناب عبداللہ سے تھے۔ جناب عبداللہ کا مختصر واقعہ
آپ کا سنا ہوا میں صرف مثالن عرض کر رہا ہوں کہ جناب عبداللہ جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ جب میرے بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو اقرا ہے خدا میں دوں گا. جناب عبد المطلب نے قرا ڈالا, قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا, قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا. لیکن جناب عبداللہ چونکہ لوگوں کے نظر میں انتہا سے زیادہ عزیز, انتہا سے زیادہ کیا نام ہے حسین, انتہا سے آپ کو کیا نام ہے بطحا کا شمس کہا جاتا تھا, اتنے حسین اور جمیل تھے, اخلاق انتہا سے زیادہ اعلیٰ و بلند تھا. لہذا پورا مکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جناب عبداللہ بچ جائیں, وہ چاہے جو صورت ہو. لیکن چونکہ قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا تھا, جناب عبد المطلب نے کہا نہیں, میں نے نظر مانی ہے, میں ان کو کیا نام ہے ذبح کروں گا. اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا, کہا رسول اللہ ہمارے ہاں ایک دستور تھا. کیا دستور تھا؟ کہا ہمارے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کیا نام ہے قرا ڈالا جاتا ہے اور قرا اس کے نام نکل آتا ہے تو اونٹ برابر میں رکھے جاتے ہیں, لہذا آپ ایسا کیجئے کہ اونٹوں کی تعداد اور جناب عبداللہ کو رکھیے. کہا ٹھیک ہے. اونٹ کی تعداد 10 کی گئی, جناب عبداللہ کے نام قرا پھر نکل آیا, یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 20 کی گئی, قرا عبداللہ کے نام نکلا. اونٹوں کی تعداد 30 کی گئی, قرا عبداللہ کے نام نکلا. اونٹوں کی تعداد 40 کی گئی, قرا عبداللہ کے نام نکلا. اونٹوں کی تعداد 50 کی گئی, قرا عبداللہ کے نام نکلا. یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی, لیکن قرا عبداللہ کے نام نہیں نکلا, اب اونٹوں پہ نکلا. تو جناب عبد المطلب نے کہا یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لگاتار ڈال رہے ہو. ارے ایک مرتبہ ان کا قرا اونٹوں کے نام نکل آیا, دوبارہ قرا ڈالا جائے. پھر دوبارہ قرا ڈالا گیا, پھر قرا اونٹوں کے نام نکلا. جب 2 مرتبہ قرا اونٹوں کے نام نکلا تو جناب عبداللہ بچے. نبی کہہ رہے ہیں انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حالانکہ ذبح نہ اسماعیل ہوئے, توجہ, نہ ذبح اسماعیل ہوئے نہ ذبح عبداللہ ہوئے. پھر 2 بیٹوں کے کیسے ہو گئے, 2 شہیدوں کے بیٹے کیسے ہو گئے, 2 ذبیحوں کے بیٹے کیسے ہوئے؟ نبی کہہ رہے ہیں, اور یہ متفقہ حدیث ہے, کوئی اختلافی حدیث نہیں ہے کہ انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حالانکہ ذبح نہ اسماعیل ہوئے نہ ذبح عبداللہ ہوئے. نبی کہہ رہا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ نبی یہ کیا کہا, دونوں نے ذبح کی نیت کر لی تھی. میرے دادا اسماعیل نے بھی, میرے دادا عبد المطلب نے. یہ اللہ کا کرم و فضل تھا کہ اس نے بچا لیا. اللہ اعمال پہ جزا دیتا ہے. باحضور اب اعتراض نہ کیجئے گا کہ بستر مرگ پہ مر جائے تو کیسے شہید میدان جنگ میں مرے تب شہادت سمجھ میں آتی ہے. کہا نہیں, اگر محبت اہل بیت دل میں ہے تو چاہے بستر مرگ پہ مرے تب بھی شہید ہوگا, یا میدان جہاد میں مرے جب بھی شہید ہوگا. صلوات محمد والے محمد. تو دیکھیے, بستر مرگ پہ مرے گا, محبت اہل بیت ہوگی جب بھی شہید ہوگا, اور میدان جہاد میں جا کر کے زخموں سے چور ہو کر کے گر کے شہید ہوگا تب بھی شہید ہوگا, مرے گا جب بھی شہید ہوگا. یہ جملہ تو بہرحال اب صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی وہ بچ گیا, اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی وہ مارا گیا. بس یہ 2 جملے آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی وہ بچ گیا, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی وہ مارا گیا. مشہور واقعہ ہے مولا کائنات کے سلسلے میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب غدیر خم سے واپسی ہو رہی تھی, رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا, اور اعلان ولایت بھی کیا. عجیب آیت آئی. اچھا, اس آیت کے لیے لوگ لکھا ہے کتابوں میں کہ مختلف انداز سے آئی. پہلے آیت کا ایک ٹکڑا ہے یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول تبلیغ کرو, کہے کہ یا ایھا الرسول بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اس کی تبلیغ کرو جو تمہارے اوپر نازل ہو چکی ہے. اس کے بعد کیا ہے, پھر بھی رسول نہیں رکے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پھر بھی رسول نہیں رکے.
جب آیت کا آخری فکر آیا وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور گھبرائیے نہیں میرے نبی، اللہ آپ کو لوگوں کے شروں سے بچائے گا۔ جب قرآن نے گارنٹی لی تب نبی اترے۔ اب آپ سوچئے کہ یعنی حاجیوں کا مجمع کم سے کم 1,00,000 حاجی، اور اس میں رسول اعلان ولایت نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ اللہ نے ضمانت نہیں لے لی۔ یعنی یہ حاجیوں میں بھی کچھ ایسے شرعی تھے جو ولایت علی برداشت نہ کر سکتے، لہٰذا جب اللہ نے ضمانت لی نبی اتر پڑے۔ جو آگے رہ گئے تو ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ نکاح ممبر بناؤ۔ کہا حضور ممبر بناؤں کیسے؟ حضور میں ممبر بناؤں کیسے؟ نہ یہاں کیل ہے، نہ بڑھئی ہے، نہ لوہار ہے، ممبر بنے تو کیسے بنے؟ انصاف سے بتائیے۔ بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے، رسول اللہ موجود ہیں، صحابیوں سے کہہ رہے ہیں ممبر بناؤ۔ صحابی کہہ رہا نہ کیل ہے، نہ بڑھئی ہے، نہ لوہار ہے، ممبر بناؤں کیسے؟ آپ نے کہا پالان شتر کا ممبر بنایا جائے۔ ایک مرتبہ معلومہ مسلمان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ممبر بنا سکے۔ نبی نے دنیا کو بتا دیا جو میری موجودگی میں ممبر نہیں بنا سکتا میرے پاس صاحب ممبر کیا بنائے گا۔ بہرحال ممبر تیار ہوا، اس کے بعد مولا کائنات کو اعلان ولایت ہوا۔ میں غدیر میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب رسول کا قافلہ چلا۔ اب جب چلا تو دیکھیے ہوا کیا، یہاں لوگوں نے طے کر لیا کہ لاکھ اعلان ولایت انہوں نے کیا ہے، ہمیں اعلان ولایت پہنچانا نہیں ہے۔ اور قدرت نے مسکرا کے کہا اعلان ولایت تمہاری زبانوں سے کہلوانا ہے۔ اب یہاں سے قافلہ چلا۔ دیکھیے آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ صاحب فوراً کیا نام ہے نیٹ پہ ڈال دیا، یوٹیوب کھولا اور معلوم ہو گیا، گوگل سرچ کر لیا پتہ چل گیا۔ اس زمانے میں تو قافلے جب جاتے تھے تو کتنی منزلیں ہیں، کیسے آتے تھے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اب جب قافلہ لیٹ ہونے لگا تو عورتوں کا مزاج ہے تجسس کا، بھئی کیا ہوا، کیوں لیٹ ہو رہے ہیں لوگ۔ اب عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں، مثلا آپ کا چچا آیا، کہا نہیں، کہا آپ کا باپ آیا، کہا نہیں، آپ کا بھائی آیا، نہیں، کہا آپ کا فلاں آیا، کہا نہیں، کہا آپ کا فلاں آیا، کہا نہیں۔ اب عورتیں تجسس میں پورے مدینے میں ایک ہنگامہ ہے عورتوں میں، یہ قافلہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے طے کیا ہے اعلان غدیر بتانا نہیں ہے، اور یہاں مدینے میں ہیجان ہے کہ قافلہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ خدا خدا کر کے نبی پہنچے۔ اب جب نبی پہنچے عورتوں نے پکڑا اپنے وارثوں کو، کہا کہاں رہ گئے تھے 3 دن؟ اب حسب ذیل پروگرام انہیں بتانا نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں تو 3 دن رہے کہاں؟ 3 دن تک غائب کہاں تھے؟ اب یہ پھر خاموش۔ اب جب ان کی خاموشی دیکھی تو عورتوں کو چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ 3 دن لیٹ کیوں ہوئے؟ اب یہ پھر خاموش۔ اچھا اب اور خاموش ہوئے تو عورتوں کی تیوریاں اور بدلی۔ کہا یہ خاموشی کچھ معنی رکھتی ہے، یہ خاموش کیوں ہے؟ اچھا انہیں بھی احساس تھا کیسی عورتیں سامنے ہیں۔ ارے یہ عورتیں ہیں کہ ان کا جلال آتا ہے تو کبھی حیدر کرار کے مقابلے میں آتی ہیں، کبھی جلال آتا ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اچھا اب کھڑے ہیں صاحب، پھر عورتوں کے تیور بدلتے دیکھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب اگر سچ نہ بتایا تو خیر نہیں ہے۔ قدرت نے مسکرا کے کہا تم نے پروگرام بنایا تھا کہ غدیر کہنا نہیں ہے، ہم نے کہا تھا غدیر تم ہی سے کہلوانا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کیا کروں؟ رسول اللہ نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کر دیا۔ تو کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا اس کے بعد مبارکباد کا 3 دن تک سلسلہ چلا۔ کہا 3 دن تک مبارکباد میں تم کیا کر رہے تھے؟ کہا رسول نے کہا تھا جو علی کو مبارکباد دو۔ قدرت نے مسکرا کے کہا تمہارے پروگرام کو فیل کرنا تھا، میں نے کہا تم ہی سے کہلوانا ہے۔ اعلان غدیر میں نے کہلوایا۔ اچھا اعلان غدیر ہو گیا، جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اب اعلان غدیر کے بعد بہت مشہور واقعہ میں مثالاً صرف عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ وہ شخص
جس کا نام حارث نام ہے، حارث نعمانی، وہ ناقے کو دوڑاتا ہوا خدمت نبی میں آیا۔ آنے کے بعد کہہ رہا ہے، اے نبی یہ بتائیے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ کہا پڑھا۔ کہا روزے کا حکم دیا، روزہ رکھا کہ نہیں؟ کہا رکھا۔ کہا حج کے لیے کہا، حج کیا یا نہیں؟ کہا کیا۔ کہا زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، زکوٰۃ دیا یا نہیں؟ کہا دیا۔ یعنی اس کا مطلب معمولی نمازیں نہیں ہیں، معمولی روزے نہیں ہیں، معمولی حج نہیں ہے، معمولی زکوٰتیں نہیں ہیں۔ جس کی نمازوں کی تصدیق نبی کرے یقیناً نمازیں ہوں گی، جس کی نمازوں کی تصدیق، روزوں کی تصدیق نبی کرے یقیناً روزے ہوں گے، جس کی تصدیق نبی کرے یقیناً حج ہوگا۔ اب ایک مرتبہ اسے چین نہیں آیا، پھر بھی آپ کو چین نہیں آیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے علی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا، یہ کام اللہ کی طرف سے کیا ہے یا اپنی طرف سے؟ کم سے کم قرآن تو پڑھ لیتا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو بولتا نہیں جب تک کہ اس کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو جو بغیر وحی کے بولے گا نہیں، وہ اتنا بڑا منصب بغیر وحی کے کیسے دے دے گا؟ اس نے کہا اگر یہ کام اللہ کی طرف سے کیا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ آسمان سے کنکری چلی، آسمان سے کنکری چلی۔ ایک کنکری، ذرا ہوشیار ہو کے چل، یہ حاجی بھی ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ روزے دار بھی ہے، اور زبان نبی تصدیق کر چکی ہے۔ کنکری آواز دے گی۔ اگر حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن روح حج، روح نماز، روح زکوٰۃ، روح جہاد نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں روحوں کی، جسموں کی کوئی قدر نہیں، اللہ کے ہاں روحوں کی قدر ہے۔ ایک کنکری سمجھا دے، میں سمجھوں کیسے کہ روحوں کی قدر ہے، جسموں کی قدر نہیں؟ کیسے سمجھنا چاہتا ہے تو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے آدم کی خلقت پڑھ، پہلے آدم کی خلقت پڑھو تب سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ میں نے خلقت آدم شروع کی، اللہ نے بھیجا، اب وہ آپ کو پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ نے بھیجا ملک کو، زمین فریاد کرتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ایک جس کو آپ ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں، مٹی لے گئے۔ لے جانے کے بعد کیا نام ہے؟ مٹی کا خمیر کیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ کم سے کم 500 سال، کم سے کم 500 سال آدم کا پتلا پڑا رہا، 500 سال آدم کا پتلا پڑا رہا۔ اللہ نے حکم سجدہ نہیں دیا، اور زیادہ سے زیادہ روایتیں 5000 سال کی ہیں کہ 5000 سال تک جسم آدم پڑا رہا، سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، سجدہ نہیں کہا گیا۔ اور گزرتے تھے فرشتے، تو فرشتے کہتے تھے یہ ایک انسان کامل بننے والا ہے، اور جب شیطان گزرتا تھا تکبر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، گھمنڈ سے دیکھتا تھا، اور کہتا تو کتنا بھی اونچا بن جائے لیکن میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا۔ پہچان لو شیطنت کیا ہے اور ملائکہ کا طریقہ کیا ہے۔ 500 سال کم سے کم میں مانتا ہوں آدم کا پتلا پڑا ہے، 500 سال تک حکم سجدہ جس میں آدم پڑا ہے، سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دیکھو جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ جب میں، قرآن کہہ رہا ہے جب میں اس میں روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ 500 سال سے آدم کا پتلا پڑا ہے، سجدے کا حکم نہیں ہو رہا ہے۔ اے پالنے والے، ارے کہ میں روح پھونک رہا ہوں سجدہ کرو، یہ کیا جب میں روح پھونکوں گا تب سجدہ کرنا؟ ارے یہ کہتا میں روح پھونک رہا ہوں سجدہ کرو، سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ سجدہ کرو۔ اللہ نے کہا نہیں، جب روح پھونکوں گا جب سجدہ کرنا۔ پالنے والے وجہ کیا ہے؟ کہ پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، انتظار کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب پہلا خلیفہ بنایا تھا تو انتظار کرایا تھا، جب آخری خلیفہ پردے غیب میں ہو تو یہ نہ کہہ دینا انتظار خلاف فطرت ہے۔ انتظار کرنا آدمیت ہے۔ بہرحال اللہ نے روح پھونکی اور اس کے بعد سب نے سجدہ کیا۔
اچھا ادھر یہودی تانا دے رہے ہیں، عیسائی تانا دے رہے ہیں، تم کیسے نبی ہو؟ تمہارے پاس اپنا قبلہ نہیں، تم کیسے نبی ہو؟ تمہارے پاس اپنا کعبہ نہیں ہے، نبی خاموش ہے۔ اے میرے نبی کچھ تو جواب دیجئے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی حلول نہیں۔ اے میرے نبی سنت کیا ہے؟ کہ سنت آدم کیا سمجھ لے، ہمارے ہاں جسموں کی کوئی قدر نہیں، ہمارے ہاں روحوں کی قدر ہے، جسم کی قدر نہیں ہے۔ جب آدم کے ہاں پتلا پھونکا، روح پھونکا تو کہا اب سجدہ کرو، کیونکہ جسم آدم میں روح آ گئی ہے، ہمارے ہاں جسموں کی نہیں روحوں کی قدر ہے۔ بس توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں جسموں کی کوئی ویلو نہیں، اللہ کے ہاں روح کی قدر ہے۔ ابراہیم و اسماعیل تم لاکھ جسم کعبہ بنا لو، ابراہیم و اسماعیل تم لاکھ جسم کعبہ بنا لو، لیکن جب تک کعبے میں روح کعبہ نہ پیدا ہوگا، جب تک کعبے میں روح کعبہ نہ پیدا ہوگا کعبہ لائق سجدہ نہ ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے جب تک کعبے میں میرا مولا نہ پیدا ہوا اس وقت تک کعبہ لائق سجدہ نہ بنا۔ جب ایک مرتبہ علی پیدا ہوئے، حکم میرے نبی اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، چونکہ کعبے میں روح کعبہ آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں روحوں کی قدر ہے، ہمارے یہاں جسموں کی کوئی قدر نہیں۔ صلی بیت محمد وآل محمد۔ تو کعبہ اس وقت تک لائق سجدہ نہ بنا جب تک کعبے میں روح کعبہ یعنی میرا مولا نہ پیدا ہوا۔ کہ دیکھو روح کعبہ کعبے میں آ گئی ہے، اب جا کر کے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اچھا حضور جب یہاں تک بات کی تو ایک جملہ اور کہوں، جب کعبے کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ میں نے سوچا یہ گھر کا مسئلہ آیا تو ان کی طہارت دو پاک معصوم نبیوں کے سپرد کی گئی کہ کعبہ کو پاک رکھو۔ کس نے؟ ابراہیم و اسماعیل کو حکم ہوا تھا۔ ہم نے سوچا جب گھر کا مسئلہ آیا تو اللہ نے گھر کی طہارت دو پاک نبی معصوموں کے سپرد کی، جب گھر والوں کا مسئلہ آئے گا تو اللہ ان کی طہارت بھی دو معصوم نبیوں کے سپرد کر دے گا۔ لیکن مسئلہ الٹ گیا، جب کعبے کی طہارت کا مسئلہ آیا، جب کعبے کی طہارت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ طہارا بیتی، میرے گھر کو ابراہیم و اسماعیل پاک کرو۔ جب تک ابراہیم و اسماعیل رہے کعبہ پاک رہا، جب دو معصوم نبی چلے گئے تو کیا ہوا؟ 365 خدا کعبے میں گھس گئے۔ معلوم ہے جب تک ذمہ دار طہارت باقی رہتا ہے، طہارت باقی رہتی ہے۔ جب تک ابراہیم و اسماعیل باقی رہے کعبہ پاک رکھا، لیکن جب ابراہیم و اسماعیل چلے گئے کعبہ میں بت آ گئے۔ تو کیوں؟ کہ جب تک ذمہ دار طہارت باقی رہتا ہے، طہارت باقی رہتی ہے۔ کہ اللہ نے سنو یہ نبیوں کا مسئلہ تھا، لہذا میں نے دو معصوم نبیوں کے سپرد اس کی طہارت کر دی۔ جب اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ آئے گا تو میں آواز دوں گا ان کی طہارت کا میں ذمہ دار، ان کی طہارت کا میں ذمہ دار۔ اللہ کیوں طہارت کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ کہ تجھے معلوم نہیں جب تک ذمہ دار باقی رہتا ہے طہارت باقی رہتی ہے۔ اب میں اہل بیت کی طہارت کا ضامن ہوں، مجھے فنا نہیں، مجھے موت نہیں، اہل بیت کے ہاں رس نہیں ہے، لہذا ان کی طہارت کا میں ذمہ دار ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اب ذرا اس سے بہتر انداز میں کرتا صلوات بھیج دیں۔ اچھا کعبے کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہوں کہ کعبہ، روح کعبہ میرا مولا۔ اب کعبہ دیکھیے، کعبے کے لیے صفت قرآن بیان کر رہا ہے،
وفیہ آیات بینات، ہمارے کعبے میں کھلے ہوئے معجزات ہیں۔ ذرا کعبے کا ہمیں معجزات بتا دیجئے کتنے ہیں؟ لے دے کہ اگر آپ نے سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا تو ایک معجزہ کیا؟ ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اللہ نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے اسے غارت کر دیا۔ کعبے کا ایک معجزہ، دوسرا معجزہ کوئی بتائیے، تیسرا معجزہ کوئی بتائیے۔ اور ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ وفیہ آیات بینات، کھلے ہی معجزات ہیں۔ اچھا آئیے ایک مرتبہ معجزہ پہ بات کر لی جائے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، معجزہ نہیں میں کہوں آفتاب مشرق سے نکلے گا تو نکلتا ہی مشرق سے، میں کہوں آفتاب کو میں مغرب سے پلٹا رہا ہوں تب معجزہ ہوگا، یعنی عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو وہ کر دے تو معجزہ ہے۔ ورنہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص لایا گیا، کہا میں نبی ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا تو نبی ہے؟ کہا ہاں میں نبی ہوں۔ کہا تیرا معجزہ کیا ہے؟ کہا کوئی بھی معجزہ بتا۔ اس نے ایک تالا منگایا قفل، کہا اسے کھول دے بغیر کنجی کے۔ کہا میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لوہار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو جو دعویٰ کیا جائے معجزہ ہو۔ اچھا دیکھیے، جو دعویٰ کیا گیا ہو اس دعوے کے مطابق ہو، یعنی میں کہوں آفتاب کو مشرق سے پلٹا دوں تو یہ معجزہ ہوگا۔ اب وہ ایک شخص اور اس نے اعلان کیا میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا نبی ہے؟ کہا ہاں اعلان کر دیا۔ ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور اس نے ایک شخص کو طے کیا، کہا میں بھرے ہوئے مجمع میں اعلان کروں گا میں نبی ہو گیا۔ اچھا، کہا اس کے بعد تم کھڑے ہو جانا اور کہنا تیرا معجزہ کیا ہے؟ کہا دیکھو میں نابینا کو بینا بنا دیتا ہوں، یعنی اندھے کو آنکھوں والا بنا دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں اعلان کروں گا تم ایسا نہ اتنے پیسے دوں گا زندگی بھر بیٹھ کے کھانا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ طے ہو گیا۔ اب جب اعلان کیا دیکھیے، صحیح خبروں پہ مجمع کم اکٹھا ہوتا ہے، غلط خبروں پہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، اور جھوٹی خبروں کی شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب لوگوں نے سنا کہ نبی پیدا ہوا ہے، ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ اسٹیج پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اب یہ پروگرام کے مطابق کھڑا ہو گیا، کہا تو نبی ہے تو تیرا کوئی معجزہ ہے؟ کہا میرا معجزہ ہے۔ کہا تیرا کیا معجزہ ہے؟ کہا میں نابینا کو اندھے کو آنکھوں والا بنا دیتا ہوں، بینا بنا دیتا ہوں۔ اب یہ آنکھوں کی ایکٹنگ کرتا ہوا پہنچا اسٹیج تک، اس نے ہاتھ لگایا، انگلی لگائی، اور جیسے ہی انگلی لگائی ویسے ہی اندھا ہو گیا۔ اچھا خاصا دیکھ رہا تھا، اندھا ہو گیا۔ اب جب اندھا ہو گیا تو چلا کے کہنے لگا خبردار اس کی نبوت کو نہ ماننا۔ ہم مجمع متوجہ ہیں، کہا اس کی نبوت کو نہ ماننا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے دعویٰ کیا تھا، ہمارا ان کا طے تھا کہ میں کہوں گا میں نبی ہوں، فوراً تم کھڑے ہونا۔ کہا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں نابینا کو بینا بنا دیتا ہوں، اور میں تو اچھا خاصا دیکھ رہا تھا، اس نے چھوا میں اندھا ہو گیا، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ تو دیکھیے دعوے کے مطابق دلیل ہو، ورنہ آپ ہم آنکھوں کو، ہزاروں آنکھوں کو چھوئیں، بتائیے کوئی اندھا ہوگا؟ کوئی اندھا نہیں ہوگا۔ تو جو دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق دلیل ہو تب ہوگا معجزہ۔ اب کعبہ کہہ رہا وفیہ آیات بینات، ہمارے کعبے میں کھلے ہوئے معجزات ہیں، کعبے کے طرح معجزات تو بتائیے۔ کہا ایک معجزہ، میں دنیا کو یہی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، اگر ولادت علی کعبے میں مانگو گے تو اس آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، ورنہ اس آیت کی تفسیر ممکن نہیں۔ فاطمہ بنت اسد جدار کعبہ کے قریب گئی، جدار کعبہ پٹی، پہلا معجزہ فاطمہ اندر گئی، جدار کعبہ پھر ملی۔ دوسرا معجزہ فاطمہ باہر نکلی، جدار کعبہ پھر پٹی۔ تیسرا معجزہ فاطمہ باہر آ گئی، جدار کعبہ جیسے پٹی تھی ویسے ہی مل گئی۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ ارے کم سے کم مولا کائنات کے فضائل سن رہے ہیں، صلوات دے
تو یہ کعبہ کیوں کی؟ جمع کا لفظ ہے، جمع کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر ولادت علی کعبے میں مانیے گا تو اس آیت کا مطلب حل، اگر کعبے میں ولادت علی نہ مانیے گا تو اس آیت کا مطلب حل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضور میں عرض کر رہا تھا کیا کہ کنکری چلی، بھولا نہیں ہوئے موضوع کو، کنکری چلی، چلنے کے بعد ہم نے کہا کنکری ذرا سنبھل کے چل، یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے۔ کنکری نے آواز دی روح حج، روح نماز، روح زکوٰۃ نہیں ہے، کنکری روح ہے کیا؟ کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، روح ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر علی کی محبت ہے تو یہ سب کارآمد، اگر علی کی محبت نہیں تو یہ سب بیکار۔ صلوات بیت محمد والے محمد۔ چلی کنکری، واصل جہنم ہوا۔ پالنے والے تو نے اسے اتنی مہلت کیوں دی کہ جیسے کنکری چلی تھی ویسے ہی واصل جہنم ہوتا؟ اپنے ناقے تک آیا، اس کے بعد عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے آواز دی اگر وہاں پر عذاب نازل کر دیتا، حصار رحمت للعالمین میں تھا، توہین رحمت ہو جاتی۔ جب حصار رحمت سے ہٹا، جب عذاب نازل کیا، اچھا ایک کنکری ہی کا عذاب کیوں بھیج دیا؟ کنکری کیوں؟ اللہ کے یہاں تو بہت سارے عذاب تھے، بھیج دیتا۔ آواز دے گا اللہ معلوم نہیں۔ جب کعبے کی عصمت پہ حرف آیا تھا تو میں نے اسی کنکری کا انتخاب کیا تھا، یعنی ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا تھا انہی کنکریوں نے۔ آج مولود کعبہ کے عصمت پہ حرف آ رہا تھا، لہٰذا میں نے کنکری کا انتخاب کیا، چونکہ میرا نبی کہہ چکا ہے یا علی انت الکعبہ، علی تو کعبہ ہے۔ صلوات بیت محمد والے محمد۔ علی تو کعبہ ہے۔ بہرحال واصل جہنم ہوا تو میرا پہلا جملہ مکمل ہوا کہ علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو مارا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر علی کی محبت دل میں ہے، اگر دل میں محبت علی ہے تو سزا تو ملے گی، لیکن محبت علی بچا ضرور لے گی سزا کے بعد۔ مولا کائنات ہیں، بس آخری جملہ، مولا کائنات ہیں اور مولا کائنات کا ظاہری حکومت ہے۔ ایک چاہنے والا جس کے اوپر چوری کا جرم ثابت ہوا، لایا گیا سامنے، علی نے انگلیاں کاٹی۔ جب انگلیاں کٹ گئیں، ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چلا اور علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا۔ ابھی تھوڑی دور چلا تھا، ایک مرتبہ ایک دشمن علی ملا، ایک منافق ملا، کہا تیری انگلیاں کس نے کاٹی؟ کہا علی نے۔ کہا قصیدہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ کہا علی کا۔ تو کہا لعنت ہو تیرے اوپر، علی نے تیری انگلیاں کاٹی اور تو علی ہی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں علی کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میں علی کے انصاف کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ علی عدالت میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ ایک صحابی نے سنا، پلٹ کے آیا، کہا مولا آپ کا چاہنے والا انگلیاں ہاتھوں پہ لیے چلا جا رہا تھا، ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے یہ کہا، میرا مولا نے کہا بلاؤ۔ قریب آیا، قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کہا اور قریب آ جا۔ جب بالکل قریب آیا تو آنے کے بعد مولا نے جہاں سے انگلیاں کاٹی تھی وہیں پہ انگلیاں رکھ دی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی انگلیاں کٹی ہی نہیں تھی۔ یہ میرے مولا، یہاں سوال پہ تو میرے مولا، اگر انگلیاں جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ اگر انگلیوں کو جوڑنا تھا تو آپ نے کاٹا کیوں؟ تو میرا مولا جواب دے گا دیکھو شریعت کا کام ہے سزا دینا، علی حاکم شریعت ہے، شریعت کے معاملے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ علی عادل ہے، عدالت کا تقاضا تھا انگلیاں کاٹی جائے تو میرے مولا انگلیاں کاٹ دی۔ دیکھو تو مسکرا کے آواز دیں گے کہ محبت بھی کچھ تقاضے ہیں، محبت کے تقاضے ہیں۔ میرے مولا محبت کا تقاضا کیا ہے
کا تقاضا محبت یہ ہے کہ چاہنے والوں کو بچا لیا جائے، کا حکم شریعت سے انگلیاں کاٹی، محبت کے تقاضے سے بچا لیا۔ معلوم ہے شریعت کا کام ہے سزا دینا، محبت علی کا کام ہے بچا لینا۔ اگر دل میں محبت علی ہے تو محبت علی بچا لے گی۔ میں نے دونوں جملے مکمل کیے کہ اگر دل میں محبت علی ہوگی تو بچا لے گی محبت علی سزا کے بعد، لیکن اگر دل میں محبت علی نہیں، کتنے بڑے پرہیزگار ہوں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ وہی علی ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے گھر میں، جناب زینب آ کے آغوش علی میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جناب زینب کا بیٹھنا تھا، ایک مرتبہ بازوؤں پر سے جناب زینب کی ردا کھسک گئی۔ جیسے ہی ردا کھسی ہٹی، مولا کائنات نے عزاداروں بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے باپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بابا یہ بازوؤں کے بوسے کیوں؟ بچوں کے تو رخساروں کے بوسے لیے جاتے ہیں بابا، یہ آپ بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ زینب تیری ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، زینب تیری ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جناب زینب نے پلٹ کے باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا اتنا بتا دیجئے کہ جب رسن باندھی جائے گی آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھیا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھیا حسین ہوں گے؟ کہا نہیں۔ اب زینب تڑپی، تڑپ کے پوچھی بابا پھر میری مدد کو، میری فریاد کو کون پہنچے گا؟ علی نے کہا گھبرا نہیں میرے لال، جب بھی تو علی کو بلائے گی علی تیری فریاد کو ضرور پہنچے گا۔ یہ بچپن میں عزاداروں باپ اور بیٹی میں معاہدہ ہو گیا کہ جب تو زینب بلائے گی علی ضرور تیری مدد کو پہنچے گا۔ عزاداروں دیکھنا یہ ہے کہ زینب نے علی کو کب پکارا۔ ہاں عزاداروں علی خود آ گئے، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ عزاداروں زینب سے نانا کا مدینہ چھوٹا، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ ارے حد ہو گئی، مرقد فاطمہ چھوٹی لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ عزاداروں حد ہو گئی، ایک مرتبہ جناب زینب کربلا میں پہنچ گئی لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ اور 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ 10 محرم کو پانی ختم ہو گیا عزاداروں، لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ عزاداروں ارے ایک وقت وہ آیا کہ اصحاب و انصار شہید ہو گئے، زینب نے علی کو نہ پکارا۔ ارے عزاداروں حد ہو گئی، ارے علی اکبر کا خشک گلا کٹ گیا، کلیجے پہ برچی کا پن لگا، زینب نے علی کو نہ پکارا۔ قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، زینب نے علی کو نہ پکارا۔ جزاکم رب۔ عزاداروں حد یہ ہو گئی کہ حسین کا خشک گلا کٹ گیا لیکن زینب نے علی کو نہ پکارا۔ اور عزاداروں ایک وقت وہ آیا کہ خیام میں آگ لگا دی گئی لیکن زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ اور عزاداروں ایک مرتبہ شام غریبہ آ گئی، پانی آیا، عزاداروں جناب زینب نے سکینہ کو شانہ ہلایا، اے سکینہ پانی پی لو۔ جیسے پانی کا نام آیا جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی، اے بوبی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ کہا نہیں میرے بیٹے چچا تو نہیں آیا ہے لیکن پانی آ گیا ہے۔ جناب سکینہ نے دوسرا سوال کیا، اے بوبی اماں یہ بتا دیجئے کیا سب پانی پی چکے؟ اب اگر جناب زینب یہ کہیں کہ بھیا نے کہا تھا اے زینب جب پانی ملے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلانا، ارے جیسے بھیا کا نام آئے گا سکینہ مچل جائے گی۔ ارے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو، جناب زینب خاموش ہو۔ اور ایک عجب جملہ کہا نہیں میرے لال میں تیرے لیے سے پہلے پانی لائی ہوں۔ کہا بھوبی اماں کیوں؟ کہا چونکہ تو سب سے چھوٹی ہے اس وجہ سے تیرے لیے پانی لائی ہوں۔ بھائی یہ سننا تھا، سکینہ کھڑی ہو گئی، کوزہ آپ کا لیا، ارے لیکن مرتبہ مقتل کا رکیا، زینب نے پکڑا اے میرے لال، ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہا اے بوبی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر بھی پیاسا ہے، اے بوبی اماں ارے اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔
جزاکم ربکم۔ جناب زینب نے دامن تھاما، اے میرے لال، ارے علی اصغر نے حوض کوثر کا پانی پی لیا، اب اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ مچل گئی، زینب نے بہلایا، سکینہ نے پانی پیا۔ جب سب پانی پی چکے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کوزہ آب لیا، لینے کے بعد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں آپ بھی پانی پی لیجئے۔ ارے جناب زینب نے کہا سید سجاد، ارے یہ بتاؤ میں پانی کیسے پی لوں؟ ارے یہ پانی ہوتا میرا علی اکبر نہ شہید ہوتا، ارے میرا علی اصغر گلے پہ تیر نہ کھاتا۔ اے میرے لال، اگر یہ پانی ہوتا میرا اماں جائے کا خشک گلا نہ کٹتا۔ اے بیٹا میں پانی کیسے پی لوں؟ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ زینب کی نگاہیں اٹھی، زینب نے دیکھا پنجتن پاک تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک کوزہ آب لیا، اے حسین ارے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا آیا ہے، میرے لال پانی پی لے۔ حسین نے کہا اے نانا ارے میں پانی نہیں پیوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میری بہن پیاسی ہے، میری بہن پیاسی ہے۔ عزادارو اس کے بعد جناب زینب نے دوسرا منظر دیکھا، ارے ایک مرتبہ علی اٹھے، اے حسین ارے تو 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا ہے، میرے لال پانی پی لے۔ حسین نے آواز دی اے بابا ارے میں پانی نہیں پی سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک زینب پیاسی ہے حسین پانی نہ پیے گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا امام حسن آگے بڑھے، حسن نے کوزہ دیا، اے بھیا پانی پی لو، تو 3 دن کا پیاسا ہے۔ حسین نے کہا میں پانی نہیں پی سکتا جب تک میری بہن نہیں پیے گی۔ ارے آخری منظر دیکھ کے زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ سیدہ اٹھی، پانی لیا، اے میرے لال تیری ماں پانی لائی ہے، اے لال ارے پانی پی لے، میرے لال پانی پی لے۔ حسین نے کہا اے بابے اماں ارے میں پانی کیسے پیوں؟ زینب میری پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے شانہ ہلایا، اے بوبی اماں یا پانی پی لیجئے یا بابا کو پیاسا رہنے دیجئے۔ زینب نے آگے بڑھ کی، ایک مرتبہ کہا اے میرے لال ارے میرا بھیا پیاسا رہے، یہ زینب کو منظور نہیں، لاؤ میرے لال جزاکم ربکم۔ زینب نے پانی دیا۔ بازادارو آخری منزل، علی خود آ گئے شام غریبہ، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ بازادارو آخری منزل جہاں پہ وہ زینب جس نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک علی کو نہیں پکارا، حسین کا خوش گلا کٹ گیا، خیام میں آگ لگ گئی، چادریں چھن گئی، لیکن زینب نے علی کو نہ پکارا۔ ہاں آزادارو بچپن کا وعدہ تھا، زینب جب پکارے گی علی آئے گا۔ اس زینب نے علی کو کب پکارا؟ بازادارو یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ دربار شام میں پہنچا۔ جیسے ہی دربار شام میں پہنچا، ارے شمر نے تعارف کرانا شروع کر دیا، یہ زینب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ کلثوم ہے۔ عزادارو ارے ان کا تعارف ہو رہا ہے جسے چاند نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ یزید کہتا ہے شمر میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، شمر میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شمر آگے بڑھا، بیویوں نے زینب کا حلقہ کر لیا کہ نہیں شہزادی سے بات نہیں کر سکتا۔ عزادارو جیسے شمر تازیہ نہ لے کے بڑھا، بیویاں الگ ہونے لگی، لیکن ایک بیوی الگ نہ ہوئی، سمجھ گئے وہ فضہ تھی۔ پشت پر تازیہ نہ پڑا، فضہ گری، گرنے کے بعد اٹھی۔ کہا یزید جب تک فضہ زندہ ہے اس وقت تک تو یا زینب سے بات نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے مجھ سے کہے۔ عزادارو ہر ایک مرتبہ فضہ کی نگاہیں اٹھی، دیکھا یزید کے پیچھے 300 حبشی غلام تلواریں لیے کھڑے، 300 حبشی غلام تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ فضہ مخاطب ہوئی، اے حبشیو ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں بھی حبش کی، تم بھی حبش کے، ارے مجمع عام میں تمہاری بہن پر تازیہ نہ پڑھو، اور تم دیکھ رہے ہو
تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے 300 ننگی تلواریں ایک مرتبہ سامنے آ گئی. اے یزید شمر کو منع کر لے، پشت پر تازیانہ نہ پڑے ورنہ خون کی ندی بہا دیں گے. تو آزادارو اتنا سننا تھا، شمر کا ہاتھ رکا. ارے زینب تڑپی، اے بابا بچپن میں وعدہ کیا تھا جب پکارے گی میں تیری مدد کو آؤں گی. اے بابا ارے اب زینب کی مدد کو پہنچو. زینب نے اب تک نہ پکارا. ایک کنیز کے بچانے والے اتنے موجود، تمہاری بیٹی کا کوئی بچانے والا نہیں. اے میرے بابا نجف چھوڑو، شام آؤ، اپنی بیٹی کی غربت کا منظر دیکھو. اے بابا زینب سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا.